محمد وآل محمد۔ یہ ایک مختصر سا بیان اس آیت کے ذیل میں اشارتاً ہے، کیونکہ آج کی تمہیدی مجلس ہے، اور میرا انداز یہ ہے کہ جو میری پہلی مجلس ہوتی ہے وہ بہت اہم مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر میں کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں قوم کو۔ میرے چھوٹے بھائی نے، ظاہر صاحب نے میرا انٹروڈکشن ذرا زیادہ ایگزیجریشن کے ساتھ کر دیا۔ آپ سب حضرات علم اہل بیت سے واقف ہیں، یہ وہی تاریخ ہے، وہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں، انہیں سب کو بیان کیا جاتا ہے، بس اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، تھوڑی سی بات بدل جاتی ہے۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زیادہ باشعور اور باعلم ہوئیں گی، اور وہ قرآن کو، تفسیرات کو اور اہل بیت کی معرفت کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ، لیکن یہ قرآن کے اندر تفسیر بے رائے نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن مثالیں جو ہمارے ساتھ وقت کے ساتھ نئی نئی مثالیں آ رہی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ قرآن واقعی کسی ایسی ہستی کا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ صلوات محمد علیہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر سال جب نیا سال شروع کرتے ہیں تو عزا سے شروع کرتے ہیں، ماتم سے شروع کرتے ہیں، عزاداری سے شروع کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کوئی قوم، ایکو ہے اس کی، اگر ختم کریں تو اچھا ہے، اس میں ایکو آ رہی ہے۔ کوئی قوم اپنا نیا سال غم و ماتم سے شروع نہیں کرتی، سوائے ہم وہ فخر کرنے والی قوم ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، کہ ہم غم سے شروع کرتے ہیں۔ اسی کئی وجوہات ہیں، اور شاید اگر موقع ملا تو اس میں گفتگو کریں گے آگے۔ وقت کی بہت کمی ہے اور میں ٹائم سے زیادہ اوپر نہیں جاتا، تو انشاءاللہ تعالی اگر بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہوگا تو بیان مختصر کر دیا جائے گا۔ صلوات ہم مجلسیں کرتے ہیں نیا چاند دیکھ کر، اس لیے کہ جو سال بھر میں اگر ہم راہ راست سے ہٹ گئے ہیں تو اپنے آپ کو الائن کر لیں۔ اور میکینیکلی آپ لوگ یہاں بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تجربے کار ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں سائنسز کے اندر کوئی بھی انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو کیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے کام کرے۔ انسان کے ساتھ چونکہ اس کا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم سب گنہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، اسی لیے پروردگار عالم کا فضل ہے کہ سورہ توبہ بھی اس نے اتار دی۔ ہم توبہ کر کے اہل بیت کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اور ظاہر داری نہ ہو۔ تو اس لیے ہم عزاداری شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ میں مختلف جگہوں کے اوپر جاتا ہوں اور لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں کی مشکلات لوگ مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں روزگار کی مشکل ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، نماز روزہ نہیں کرتے، بہت سی مشکلات ہیں، گھر کے آپس کے تعلقات، نوکری کی کمی، بے برکتی، یہ ساری چیزیں یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں، ائمہ معصومین کے اقوال موجود ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں انگارے رکھے ہوں۔ یہ آسانی ہے،
آج کے دن رزق حلال کمانا آسان نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رزق حلال نہیں ہے، رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے۔ تو میری پہلی مجلس انہی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا سکوں، تاکہ جو بزرگ لوگ ہیں میں انہیں کیا بتاؤں گا، آپ لوگوں نے تو جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے زیادہ آپ نے سن کے علم حاصل کر لیا، تو میں آپ کو کیا دوں گا۔ لیکن میری یہ تقریر میں نے تو سوچا تھا کہ انگلش میں کروں گا، لیکن یوتھ اگر یہی ہے تو میں انگلش میں کر سکتا ہوں، جو آپ لوگوں کے جو سوٹ کرے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پروردگار عالم نے یا معصومین نے جو ہم کو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آج کی سائنسز میں نے یہ خاص طور سے اس آیت کو آج کے لیے چوز کیا، صرف آج کے لیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے تو انسان کی ہدایت کر دی ہے، اب وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر چلے یا غلط راستے کے اوپر چلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی سائنسز نے عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں، اور میں رک نہیں سکتا سوائے سے کہ میں ایک قول امام علی علیہ السلام پیش کروں، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کا ذہن وہ فرٹائل زمین ہے، وہ زرخیز زمین ہے کہ اس میں آپ جو بیج بوئیں گے وہی درخت نکلے گا۔ یہ بہت مشہور آپ کا قول ہے۔ تو آج کی سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، بلکہ آج کی سائنس اس سے زیادہ پروف کر رہی ہے، جو کہ ہمارے پاس ائمہ کے اقوال موجود ہیں، کہ جب بیبی ووم میں فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں سیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ابھی وہ نطفے کی حالت میں ہے، کیونکہ جو کیفیات والدین کے اوپر اور خصوصاً ماں کے اوپر جو ہو رہی ہیں، وہ کیفیات سے وہ نطفہ بھی دو چار ہو رہا ہے۔ تو جس طرح کی تھنکنگ ہوگی، جس طرح کی اب دیکھیے نا، صلی اللہ محمد والے میں ایک لیبنیز ریسپشن کے اندر گیا ہوا تھا، رمضان کے بعد انہوں نے ریسپشن کیا تھا، تو وہاں پہ ایک معظمہ تشریف لائیں، اور وہ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں تو طالب علم میرا کریکشن کر دیجیے، صلی اللہ محمد۔ انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ مرتے دم تک طالب علم رہوں گا انشاءاللہ، اہل بیت کے اور اہل قرآن۔ تشریف لائیں، اور انہوں نے پوچھا کہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرا بھی لباس مختلف تھا، تو تم میں سے عالم کون رہا ہے؟ سب نے میری طرف اشارہ کر دیا، میں نے کہا میں عالم نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، امامے والے کے بیٹھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو نمٹنا نہیں آتا، میرے طرف سب نے دیکھے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو حجاب نہیں لگاتے، میں ٹاپک سے تھوڑا الگ ہو گیا ہوں، مرد تو حجاب نہیں لگاتے، عورتوں کے اوپر حجاب لگانا کیوں ہے؟ ہم نے کیا جواب؟ جو ان کا حلیہ تھا میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ممبر سے زیب نہیں لیتا۔ حجاب صرف سر کا نہیں ہوتا، جتنے حواس خمسہ ہیں سب کا حجاب ہے۔ میں نے اس سے کہا جب وہ میرے پیچھے پڑ گئی، میں نے کہ which aspect you want to tell you، خیر میں وہ بات یہاں ممبر پہ کروں گا نہیں، موضوع بھی نہیں ہے، لیکن حجاب آنکھوں کا ہوتا ہے، حجاب کان کا ہوتا ہے، حجاب منہ کا ہوتا ہے، حجاب ہاتھ پاؤں کا ہوتا ہے، حجاب فکر کا ہوتا ہے، اور پھر حجاب جسم کا ہوتا ہے، اور پھر حجاب فکر کا ہوتا ہے، اور اس طرح سے حجاب سر کا بھی ہو جاتا ہے۔ چلیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر جب نطفہ بیٹھتا ہے اس وقت ہمارے پاس معصومین کے اقوال یہ موجود ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ گھر میں قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اپنا مذہبی ماحول بنائیں، تاکہ جن فیلنگ سے ماں دو چار ہو رہی ہے انہی فیلنگ سے وہ نطفہ بھی دو چار ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے کئی ہمارے پاس واقعات تاریخی موجود ہیں کہ جب تفسیریں بیان کی تو بیٹے نے کہا کہ ماں جو وہاں میں تفسیر سنتا ہوں وہ تو میں کہیں پہلے سنی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں بھی درس
جب میں بیٹھتی تھی پردے کے پیچھے اور وضو کر کے بیٹھتی تھی تو نطفہ سنتا تھا، تو یہ شعور اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے کہ یہ طہارت جو ہے، اسپریچولیٹی جو ہے نا، اسپریچولیٹی کو لوگ جتنا دبانا چاہ رہے ہیں اتنی ہی اسپریچولیٹی کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے نفوس کے امراض ہیں، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 5 ڈاکٹر کمیونٹی میں ہیں، تو سنبھل کے بات کیجیے گا، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارا آپ کا کانٹرڈکشن ہو جائے، لیکن اسپریچولیٹی کے اوپر کوئی پرسکرپشن کسی ڈاکٹر نے آج تک نہیں دیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کی تکلیفیں دور ہو گئی ہیں معصومین کے اقوال کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ قرآن کی آیت ہے تبیانا لکل شیء، ہر مرض کی دوا قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ اگر جھوٹ بولے گا تو اس کا حبیب کیسے سچ بولے گا، پھر اپنی امت سے کیسے کہے گا کہ سچ بولو؟ The primary things that our children have to do is number 1, eat halal risk. Be very careful because you are what you eat. Now the sciences have proven that you are what you eat. Few things you must not do. And what are those? First of all, you must not disobey your parents. اب میں یہاں پہ ذرا سا اردو میں ہوں کہ بچوں کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ یہ ٹاپک اظہار ثواب کی مجلس میں ہے، لیکن میں خصوصاً محرم کی اپنی پہلی مجلس میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر ہمارے بچوں ہی کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ مجلسیں اور ماتم وغیرہ سب یہ جو سب ریچول رہے گا وہ ریچول بھی نہیں رہے گا۔ تو جب پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ جب بچہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، روڈلی بات کرتا ہے، اس کو ایک بات سمجھاؤ تو آدھے گھنٹے کا لیکچر دینے لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ بچپنے میں بدتمیزی کر رہا تھا تو اس کو کہا بڑے اسمارٹلی ہاؤ ہی از بیہیونگ، اس کو اپریشیٹ کیا، اور وہ بات اس کی مستحکم سے مستحکم اور مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی، اور وہ میچورٹی کے لیول میں آنے کے بعد جوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ غلط بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب وہ بڑا ہونے کے بعد گستاخی کرتا ہے تو اب برا لگتا ہے، لیکن جب پہلے کرتا تھا تو بڑی پیار لگتی تھی اس کی بات۔ ہاں، پہلے بچہ کود رہا ہے میوزک کے اوپر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اب ایک دم آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آج سے نماز پڑھنا ہے، آج سے حجاب بھی لگانا ہے، آج سے یہ بھی کرنا ہے، آج سے بھی کرنا ہے۔ واٹ از دس؟ آپ جس مزاج کے اوپر میری تربیت کریں گے میں وہی ہوں گا، وہی پروڈکٹ ہوگا۔ آج کی قوم یہی پروڈکٹ ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر ٹی وی او نے پورے ہفتے پروگرام ایک نشر کیا تھا کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یہ ویسٹرن سوسائٹی کے جوز، کرسچنز، ایتھیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، کیوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارپوریشن کے جو بلینز آف ڈالر کے جو انویسٹ کر کے یہ ان کا تھنک ٹینک فیوچر جنریشن کیسی پروڈیوس کرنا چاہتا ہے، اس کے مطابق وہ کارٹون پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ کسی کارٹون پروگرام میں آپ گئے، میں نے دیکھا ہے، میں بھی کبھی گیا ہوں، ادھر ادھر بچے بیٹھ کے کارٹون در، تو چھوٹے چھوٹے بچے کارٹونوں کی شکل میں ماں باپ کو جواب دیتے ہیں، یو آر رانگ ڈیڈ، یو آر رانگ، دس از رانگ، آئی ول ناٹ ڈو دیٹ، آئی ول ناٹ ڈو دس۔ یہ بچہ سیکھ رہا ہے، تو پیرنٹس کی ٹریننگ سے زیادہ ٹی وی ٹریننگ کر رہا ہے۔ تو جب ٹی وی ٹریننگ کرے گا تو پھر ٹی وی ڈنر بھی ہو۔ آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹریننگ ہو، ٹی وی ٹریننگ ہو، کارٹون ٹریننگ ہو، اور وہ ریسپیکٹ ایسی کرے جیسے کہ ہمارا دین کہتا ہے۔ کیوں؟ The most important thing is you have to be obedient of your parents, never answer back, never yell at them, and respect them. Because if you don't respect your parents, Allah will not accept any good deeds of you. No good deeds will be accepted. You do salat, you do som, you do hajj, you do zakat, you do majlis, you do matam, you do everything. And you do charity. I can go in detail, but I don't want to, because this is enough. So, you have to do this. What? Obey your parents. But I don't blame the kids who are doing it, because they were ignoring their responsibility. What I was trying to say in the beginning is,
ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی ہے وہ مفت میں تھوڑی رکھی ہے. اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے جو جنت کے لائق ہو. جب تک کہ آپ ماسٹرز کی ڈگری کو کوالیفائی نہیں کریں گے ماسٹر کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا. تو جو ماں بچوں کی تربیت ایسی کرے گی کہ جو جنت کا سرٹیفکیٹ اس کا پاسپورٹ اس کو دے گی تو پھر اس کے نام جنت لکھی جائے گی. اور اگر وہ نہیں کرے گی تو بغیر پاسپورٹ کے تو یہاں پہ آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے. جنت کراس بولے صراط وہ کراس کرنا مذاق نہیں ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا وقت ختم ہو گیا. آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے وقت نہیں دیا گیا تھا. تقریر کا وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن اب تمہیداً چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے پڑیں گے. تفصیل بیان نہیں کر سکا. What I wanted to tell you, please for God's sake and pass my message to other people that number one, anger is the biggest sin you can think of. Number one, obey your parents. Number two, don't ever lie. Because these things have an effect. Sorry, I will have to go over time, please. Salawat Muhammad. So number one, obey parents. Anger is haram. Why anger is haram? Could somebody confirm that? غصہ اسلام میں حرام ہے نا. غصہ ہے کیوں؟ Because this is a mental disease. 100 billion neurons are in your brain and you will confirm it. And they act because of anger. There are a lot of multiple psychological and emotional problems take place. And they fertilize within your brain. And that spoil the nafs and ruh. So that is anger. Number two, hating somebody, or jealousy, or backbiting. Now I have to go very quick because there is no time. Or not contentment, never happy, never satisfied. What happened? These things give you depression. These things give you mental diseases, Alzheimer's and all those things which are all related with emotion. And another thing, مجھے اپنے مولا کے پاس جانا پڑے گا. باب العلم ایک ہی ہے. اس باب کے ویسے تو اور بھی دروازے ہیں, ہمارے پاس 14 دروازے ہیں, لیکن جو ایک مخصوص باب العلم ہے مولا علی کا ہے. صلوات محمد. آپ فرماتے ہیں کہ جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں کا علاج پروردگار عالم نے تمہیں اینٹی باڈیز باڈی میں پرووائڈ کیا ہے, اور آپ کی سائنس آج یہ پروف کر رہی ہے. اور بیماری کا علاج دوا سے زیادہ, میں آپ کو ابھی پروف دوں گا, یہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل ہسٹوریکل پروف, کہ دوا کا اثر کم ہوتا ہے اور یہ کانفیڈنس کی دوا مجھے صحت دے گی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کی مثال میں روزمرہ کی آپ سب حضرات کا تجربہ ہوگا. معلوم ہوا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بیمار ہیں, بخار ہے, سب کچھ ہے. چلیے جناب, ٹیکسی پکڑی یا گاڑی لیا, کسی کے ساتھ رائڈ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے. آپ ویٹنگ ایریا میں ابھی بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر دوا دے گا, آدھی طبیعت تو آپ کی وہیں صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا آدھی طبیعت. کیوں؟ Because you have the confidence that the doctor will give me the prescription and I will be okay. This is your emotion. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک تو ویسے صبر کرو. خیر, کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معصومین کے اقوال کے اوپر عمل کریں اور قرآن کو پڑھیں. ایک بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا, وقتی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکا, کیونکہ یہ ٹاپک کل نہیں بیان کیا جائے گا. جس نے نہیں سنا, I'm sorry they've lost. ایک بات سن لیجئے, آپ لوگوں نے, جو آپ پڑھے لکھے میں, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا پکٹر. یہ برٹشر ہے, اور یہ پہلا انسان تھا جو کہ برٹن گئی تھی سعودی عرب میں, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے سب کچھ کیا تھا.
جو بھی کچھ ہنگامے کیے وہ اس نے برس وہاں رہا اور اس نے زبان عربی اتنی سیکھی کہ فصحا عربی سیکھی جو عرب سے زیادہ بہتر عربی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کی کتاب ہے یہ واٹ از اٹ، آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ اٹ از. میں آپ کو نام دے رہا ہوں پکٹل. اگر آپ کو انگلش کا بہترین ٹرانسلیشن چاہیے تو پکٹل کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اس سے اچھا انگلش کا ٹرانسلیشن آج تک نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت پرانا ہے. اینی ہاؤ لیٹ می کم ٹو دا پوائنٹ. پکٹل نے یہ جان کر کہ یہ کتاب میں ہے کیا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے بڑی اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں، لائبریری میں ملتی ہے. اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. بائی دا ٹائم ہی فنش دا ٹرانسلیشن فرام عربک ٹو انگلش، اس نے کہا کہ آئی ایم بیکمنگ اے مسلم because I am a witness that this book is a miracle because my memory has gone up many folds and I have memorized this Quran by heart without any effort. My experience is this. I have lived in this country, most of you, a lot of you were not even born. میرے لک کے اوپر نہ جائیے، میرے تجربے کے اوپر چاہیے. صلوات محمد. ہمارے پاس یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس میں بلا تفریق مذہب جو طلباء روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ایکسیلنٹ گولڈ میڈل سے، ایکسٹرا آرڈنری گولڈ میڈل سے لے کے گئے. سنی شیعہ بہت اسٹوڈنٹس کہ قرآن ایک ایسا میجک ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا دماغ بڑھتا چلا جائے گا، آلزائمر کی بیماری ختم ہو جائے گی، نسیان کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ قرآن معجزہ ہے بھائی، یہ قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ معجزہ ہے. اب جس کو قرآن کے اوپر یقین ہے اس کے لیے معجزہ ہے. کیسے کیسے مثال دیتا چلو. ہمیں ابھی جب میں ٹرین میں آ رہا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، کل سے میں 8 بجے بیٹھ جایا کروں گا. اگر آپ سے خانی کروں گا تو آپ کو اٹھائیں، کیونکہ میرا بیان ختم ہونا ہے. آپ نے مجھے بلایا وہاں سے کچھ سننے کے لیے. صلوات محمد. راستے میں میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، مسلمان ہی تھا. تو میں میرے ساتھ مرضی ہے کہ میں بات کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جو جس ٹاپک کا ہوتا ہے اس کے مطابق، تو تھوڑا مذہبی بھی تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے، نماز واجب ہے، اور وہ لوگ تو ہم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت کا دامن پکڑا ہے. قرآن نے ہمیں رسول نے ہمیں اہل بیت اور قرآن دونوں دیے تھے، اور انہوں نے صرف قرآن پکڑ لیا ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر غلط ہیں. کم از کم ہمیں تو صحیح کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس اہل بیت ہے. اچھا تو کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ سوچنے لگا، اور وہ ماسٹرز کر رہا ہے یہیں کی یونیورسٹی کے اندر، میڈیکل سائنسز لی ہوئی ہے، ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، بالکل اپروپریٹ. اور نیورو سائنسز کے اوپر بھی اس سے گفتگو کرتا چلا آیا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کا بینیفٹ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آدمی کوئی کام کرتا ہے بینیفٹ کی خاطر. آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اسپورٹس پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کہ گول کیسے بنے گا، یہ دیکھنا ہے گول کیسے بنے گا، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. جب آپ کینیڈا سے یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے پاسپورٹ بھی بنایا، یہاں کے کنیکشن بھی لیے، یہاں کا موٹرز کے اور وائی ایم سی اے کے بھی ایڈریسز لیے، ساری تیاری کی کہ وہاں پہ جائیں گے، ایئرپورٹ کے اوپر بھٹک نہ جائیں. ٹیمپریری آئے ہیں، جتنی بھی زندگی ہے یا یہاں سے واپس جانے کے پلان تھے جیسے میرا، اور یہاں پہ آ کے اسٹک ہو گئے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں ہے. اگر یہ یقین ہو کہ وہاں پہ جانا ہے اور وہاں کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے تو آپ پاسپورٹ بنائیں گے یا نہیں؟ پاسپورٹ کے لیے پہلی کوالیفیکیشن وہاں پہ کہ اقیم الصلاۃ. جب ہم کو وہاں پہ جانے کا یقین ہوگا تب ہم صلاۃ کریں گے، اگر یقین نہیں ہوگا تو ہم کیسے صلاۃ کریں گے؟ تو ہمارے یقین ہی نہیں. بس میں چھوٹی سی مثال دے کے بس مجلس کو ختم کر رہا ہوں. حالانکہ آج کی مجلس کے مسائل کے لیے بھی طبیعت کی بڑی ضرورت تھی. میں کیا کروں کہ مجھے ایک ایسی اگزامپل دینی پڑ رہی ہے
I want to give an example of a child, of a baby girl. She was not a baby, she was like 5 years old. The age of that girl is between 5 to 6 years, and I'm talking in English so that all my children should understand. کیونکہ ساری مجلس سے آپ لوگ تو جیسا میں نے کہا کہ آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ سن چکے ہیں، جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے زیادہ. تو for these children, sometimes we doubt, is really God looking us? But now when we drive, we know that they are looking us. They are looking us. There is no camera in the front, but they are watching our speed. They are watching our phone. Even if we are in the basement, they can see here what we are talking about. Now the sciences have proven a lot of things that Quran is saying and Ahl Bayt were saying. That Allah can see, Allah is hearing, Allah is listening. Now, scientifically it is proved that a person can do it, a creator can do it, so a creation can do it, so creator is very easy for him to do all those things. So, that girl was 5 years old. And there was a neighbor. There was a neighbor after Shahadat of Imam Ali alayhi salatu wasalam. Our Prophet came in a dream of a woman. And Prophet said, "O Abdullah, go and tell to your neighbor that what the girl has said, Allah has accepted and forgiven your sins and you will go to heaven." And that neighbor is kafir. And the person who is seeing the dream is a mu'min. He got up in the middle of the night. What is this dream? I am mu'min. He is kafir. And I have to tell him, Prophet is saying is, tell him that what the girl said has been accepted, that prayers have been accepted, and you will go to heaven. Wrong dream. Forget it. He did nothing. Next night, he saw the same dream. Prophet is coming. Prophet came in his dream and he told the guy, go tell your neighbor. And this time, the sound was a bit harsh. Tell your neighbor what the girl said, the prayers have been accepted and you will go to heaven. What's wrong? Where are my thoughts? A kafir cannot go to heaven. Listen very carefully. Allah is watching you. Prophet is watching you. Aimma is watching you. Our Imam Hujjah is watching you. We think we are not watching. The girl is what? How old is? 5 years. 5 years. Are you listening? Don't look at there, look at there. Because I sometimes ask the children, what did I say? And they have to tell me what I have said. That's why my lectures are very short. And I especially designed for children. Third day came, and you saw the same dream, and now the Prophet is very angry. He said, if you don't obey my dream, what I'm telling you, you will be out of Islam. He got up in the middle of the night. He went to the neighbor. He knocked on the door. The neighbor came. Who is he? Kafir. He came. I have to talk to you. Come on in. What is it you have to say? He said, I don't know anything, but I am seeing this dream for the last 3 days. And I have to tell you because my Prophet is mad at me. What is your dream? I saw a dream that my Prophet is telling me that I must tell you that the girl prayed has been accepted. Her prayers are accepted. And you will go to heaven. The guy started crying. He said, really?
your prophet is a messenger of Allah, and your deen is sahih, and everything is right, and I want to become a Muslim. And he was a Mu'min, so he accepted it. He said, I don't know, I am puzzled, what happened? He said, what happened? Yes, my daughter was getting married. You remember? He said, yes, I know, she was getting married. He said, well, I invited all my friends and he is kafir. I had big feast, a lot of different variety of foods and daftar khan and feast, desserts and pulao and biryani and you name it and kebab. So I went on the roof and this girl told me, Mama, they are making so good food and I am getting this fragrance. Would they send us some food? Mama said, oh my dear daughter, why would they send you the food? They are kafirs. Even after the death of your daddy, they never took care of us. And the daughter said, Mama, since the death of my father, I have really not eaten enough of my full stomach. पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया. Then when I heard this, I could not bear it. He said, I have to send some food to my neighbors. He said, but they will not eat my food. So I went to a Muslim chef. I went to a Muslim chef and I told him that, please, you have to cook some food for a small family. So I took him with me. I went to all the Muslim butchers and Muslim shops, bought things, and I told him, please cook it. And he cooked everything. This kafir guy decorated the tray of the food and brought it back to that family and knocked on the door and said, this is the food for you people and your family. They refused to accept. Listen carefully. They refused to accept because I was Hindu, I was kafir. So I had my chef with me. He said, no. This is all cooked by a Muslim. Everything is bought from a Muslim. And the Muslim chef, they knew him. He witnessed that, yes, this is all Muslim food, it's all halal and you can eat it. And when he did it, when the daughter saw the tray of the food and the feast, she said, Mama, on the day of judgment, that 5-year-old girl saying on the day of judgment, I will request our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Nabi, give them the bakshish and send them the Jannat because they were very kind to us. They fed us one fast. So that's what I heard. And when I fed him, I left, I don't know. But now since you are saying it, that prayer was of that girl. And nobody knows about it except me and you. Even my family does not know. So what do we conclude? What do we conclude? We conclude an ocean of things from here. Number one, the girl of the age of 5 years was trained to know, was told who the Allah is, who the Nabi is, who the Masumin are. And they were not here, they are still here. And I was talking to this guy, I said, well, don't you do salawat? I said, if I am dead, if you meet me anywhere, would you give me salam? Yes. And if I die and you come to mourn, would you give me a salam? He said, no. I said, why? Because you are dead. But don't you do salawat after every salat? He said, yes. I said, because they are alive. So please, Allah is watching us. Allah is listening to us. And this is Nabi. That 5-year-old girl said, I will request our Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to forgive his sins and send him to Jannah. So of course, the dream was true. And of course, he became Mu'min and he is going to Jannah. But right here, at this point, I have another small daughter, known as Fatima Sughra.
when Imam Hussain ﷺ was leaving Medina, there were some visitors in Medina visiting, and all the market and the stores were closed. That today Hussain is leaving Medina. Markets were closed. Nobody was allowed to go on the street. And somebody was new. He said, I wanted to see what is happening. So he went on a hill and he started seeing what is happening in the neighborhood of Bani Hashim. उसने जाके वहाँ क्या देखा कि ऊँटों की कतारें हैं और जवान हैं, बच्चे हैं, और पर्दा उठता है, कोई जवान जाता है, बीबी को लेके आता है, महल में बिठाता है, फिर एक जवान दूसरा उठता है, वो जाता है महल, बाजू पकड़ता है बीबी का, चादर उठाई जाती है, महल में बिठाया जाता है। इन सब चीज़ों के देखने के बाद देखा कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं अपने जाहो जलाल के साथ, और एक मर्तबा सब में ले दे हुई कि भाई रुको थमो हटो। मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने देखा कि एक जवान बढ़ा, उसने पर्दा हटाया, ये बुजुर्ग अपनी कुर्सी से उठे, उस मोहतरमा का हाथ पकड़ा, और इसका नेबर इनके साथ था, वो जानता था। उसने कहा ये कौन उठा है? उनका जिसने पर्दा हटाया है वो अली अकबर है, जिसने बाजू पकड़ा है ये उस मोहतरमा का भाई हुसैन है। वो लेके आए नाके तक, नाके के ऊपर एक वजीर जवान खूबसूरत लहीम शहीम बैठा, और उसने अपना घुटना टेका, हाथ बढ़ाए, उस शहजादी ने अपने पाँव उसके घुटने के ऊपर रखे, एक तरफ से अली अकबर ने और एक तरफ से भाई हुसैन ने हाथ पकड़ा, महल में बिठाया और रुखसत किया। इस शान से यह काफिला चला। लेकिन अभी अली असगर को सवार नहीं किया है, अभी अली असगर को रबाब की गोद में नहीं दिया, क्योंकि फातिमा सुगरा उससे खेल रही थी। अब जब लोग आ रहे थे उनको लेने के लिए, तो फातिमा सुगरा ने कहा कि ज़बरदस्ती मुझसे नहीं छीन सकते, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, जब ये चला जाएगा तो तुम ले जाना, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं अपने पास रखूंगी। लेकिन जब नहीं गया तो लोगों ने जाके बताया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला सब चढ़ गए हैं, आपको पूछा देर क्यों हो रही है? सब चढ़ गए हैं, सब सवार हो गए, अभी अली असगर नहीं छोड़ रहे हैं फातिमा सुगरा को, वो नहीं आ रहे हैं। और फातिमा सुगरा ये कहती हैं कि जब तक ये अपनी खुशी से नहीं जाएगा मैं इनको ज़बरदस्ती लेने नहीं दूँगा। इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने ना मालूम कान में अली असगर के क्या कहा कि एक मरतबा हुमक के हाथ फैला दिए और अपने बाप की गोद में चले गए। बाप ने रबाब के सुपुर्द किया। अब ये काफिला चला। ये रावी कहता है कि अभी मैं देख रहा था कि काफिला यहाँ से चलता चला गया। बीबियाँ चली गईं, सब अपने अपने घरों में चली गईं। काफिला जा रहा था कि यक्का एक मैंने देखा कि काफिला रुका, और एक जो जवान सबसे पीछे काफिले के चल रहा था वो रुका, और उसने देखा महल बनी हाशिम की तरफ कि वो बेटी जो अली असगर को लिए हुए थी अपनी दादी का हाथ पकड़ के वापस पहाड़ी के ऊपर आ गई है। वो ये कह रही है कि मुझे अपने बाबा के काफिले को जाता हुआ देखती रहूं मैं, कि जब तक मेरा बाबा मेरी निगाहों के सामने है, वहाँ मेरा भाई भी जा रहा है, मेरा भाई अली अकबर भी जा रहा है, कासिम भी जा रहे हैं, और मोहम्मद भी जा रहे हैं, अली अकबर भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मैं देखती रहूं। एक मरतबा हज़रत अब्बास दौड़ के घोड़े को तेजी से दौड़ा के इमाम हुसैन के पास गए, कहा आका काफिले को भी रोक लीजिए, फातिमा सुगरा बाहर निकल आई है, मुझे याद है फातिमा सुगरा अभी निकल आई बाहर, लेकिन ये जब काफिला लुट के अपनी गोदों को उजाड़ के दोबारा वापस आएगी तो ये फातिमा सुगरा फिर से आएगी अली अकबर को और अली असगर को ढूंढती। या वाला इलाही व सय्यदी व मौला हमारी कलील इबादत को कबूल, हमको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक, मोहब्बत अहले बैत की दौलत से हमको नवाज, हमको हमारी औलादों को हमारी नस्लों को ताज़ ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम रिज़्क़ हलाल